الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم اس دعا کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ہم نے حقیقی کوششیں کی اس کے لیے جو بھی نیک اعمال کی ان کو قبول فرمائے. آج ہمارا موضوع ایک معروف سورہ ہے جو بار بار پڑھی جانے والی سورتوں میں سے ایک ہے. سورہ بروج 30ویں سپارے کی ایک سورت ہے. اس سورت کا نمبر سورت نمبر 85 ہے. اس کی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کی. تفسیر سے پہلے اس کی ترجمانی اس طرح ہے: برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی. ہلاک کیے گئے خندقوں والے. ان خندقوں میں آگ تھی ایندھن والی جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے اور انہیں ان مومنوں کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے تھے. وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہی ہے بہت بڑی کامیابی. بے شک آپ کے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے. بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے. وہ عرش کا مالک ہے، اونچی شان والا ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے. کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کی؟ بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے. بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. محترم بھائیو، اس صورت میں جو بہت سے اسباق ہمارے لیے رکھے ہیں، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں یا پہلا جو ایک حصہ ہے اس میں ایک قصے کا ذکر ہے جو اصحاب الاخدود کا قصہ ہے. اس قصے کو کہ ہم آج اس قصے کے مطالعہ کریں گے. بعض اس میں سے جو فوائد اس کا بھی ذکر کریں گے. ایک طویل حدیث ہے جس میں یعنی بے شمار اسباق ہیں اور خاص طور پر آج کل جو مصیبتوں کا کیا حالات ہیں مسلمانوں پر، اس میں تو اور زیادہ اس سے سبق ملتے ہیں، یعنی روشنی اس کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے. لیکن اس قصے کی مطالعے سے پہلے ان آیات کے جو پہلے جو قصے سے متعلق آیات ہیں اس کا مختصراً ہم ترجمہ یا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر قصے کی طرف جاتے ہیں. تو سورہ کی ابتدا ہوتی ہے: قسم ہے آسمان کی برجوں والے. جو برجوں والا ہے، برجوں والا یعنی کواکب والا، ستاروں والا، یا اس سے مراد ستاروں کے مختلف
منزلیں یا پھر ستارے ہی اس سے مراد ہیں، ستاروں والا آسمان. اور آگے دوسری قسم کھائی گئی اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کے دن کی قسم. اور تیسری قسم کھائی گئی حاضر ہونے والے کی، اور پھر کھائی گئی حاضر کیے جانے والے کی. یہاں پہ حدیث میں اس کی صراحت آتی ہے کہ یہاں پہ حاضر ہونے والے سے مراد جمعے کا دن ہے اور حاضر کیے جانے والے سے مراد عرفہ کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی اور عرفہ کے دن کی قسم کہی. اور چونکہ یہ لفظ عام ہے تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں تفسیر کی گئی یہ تو ہے ہی اس میں مراد جمعہ اور عرفہ کا دن، لیکن ہر چیز جو دیکھنے والا جس کو دیکھا جائے، ہر چیز جو حاضر کی جائے، جو حاضر ہو اور جس کو حاضر کیا جائے، ہر اس چیز کی قسم اس کے اندر شامل ہے. ان چیزوں کی، ان مخلوقات کی قسم کھا کر آگے اس چیز کا ذکر کیا ہے. کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، کہ اصحاب الاخدود خندقوں والے ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے. ان خندقوں میں النار ذات الوقود، ایسی آگ تھی جو کہ ایندھن والی تھی. یہ اصحاب الاخدود کہاں پر تھے؟ اس میں ہمیں کوئی مرفوع حدیث نہیں ملتی، یعنی قطعی کوئی چیز ہمیں اس میں نہیں ملتی کہ نجران میں تھے یا یمن میں تھے یا کہیں اور تھے. لیکن بہرحال یہ قصہ ثابت ہے، یعنی جو مرفوع حدیث میں بھی اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے کہ یہ ضرور نجران میں تھے یا فلان جگہ پہ تھے، لیکن ایک یعنی مشہور قول یہ ہے کہ یہ نجران کا واقعہ ہے، جہاں بھی یہ تھے. لیکن اس میں جو چیز اصل میں سبق حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے اس کا تو قرآن حدیث میں تذکرہ کر دیا گیا. وقت جگہ کا تعین نہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو اصحاب الاخدود یہ خندقوں والے جنہوں نے کہ مسلمانوں کو جلانے کے لیے خندقیں کھودیں اور اس میں جو بھی اپنے ایمان سے اعلان کیا گیا انحراف نہ کرے اس کو اس میں ڈال دیا جائے، اور مسلمانوں کو اس دور میں جتنے اس بستی مسلمان تھے سب کو اس میں جلایا گیا. اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو خندقوں والے تھے جنہوں نے انہیں خندقیں کھودیں اور مسلمانوں کو ان میں مبتلا عذاب کیا، وہ ہلاک ہوئے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہوئے، وہ آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے. ان خندقوں میں آگ تھی ایندھن والی. وہ کیسا ایندھن تھا؟ اس میں ایک بڑی آگ تھی جس میں کہ دوسرا ایندھن بھی ڈالا گیا، کوئی لکڑیاں اور اس قسم کا ایندھن بھی، اور پھر وہ لوگ جن کو اس میں پھینکا گیا وہ بھی اس کا ایندھن بنے. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ جب کہ وہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھے تھے، یہ جو کافر تھے یہ خندقوں کے کنارے بیٹھے تھے، اور جو کچھ اگلی آیت میں آیا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے. یعنی یہ مسلمانوں کو اندر پھینک کر ان کو جلتا بھونتا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی فطرت ایسی پلٹ چکی تھی، ایسی خراب ہو چکی تھی کہ ان کو دوسروں کی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کو لذت آتی تھی. یعنی ایک انسان دوسرے کو اس حالت میں جلتا دیکھے بجائے کہ اس کی خود مدد کرے، خود وہ اس کا سبب بنے ان کو اس طرح سزا دینے کے، اور سامنے ان کو وہ جل رہے ہیں. ظاہر ہے چیخ و پکار جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کیا منظر ہوگا، اور وہ وہاں کنارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ وہ خندقوں کے کنارے بیٹھے، وہم اذ ہم علیہا قعود، جب وہ خندقوں کے کنارے بیٹھے قعود بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ مومنوں سے کر رہے تھے ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اس کو دیکھ رہے تھے، اس کو خوب دیکھ رہے تھے. اور آگے فرمایا گیا کہ انہوں نے اتنا جو سخت سزا جو مسلمانوں کو دے رہے تھے وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ اگلی آیت میں آتا ہے، اور انہیں ان مومنوں کا یہی کام برا معلوم ہوا تھا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، کہ وہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لے آئے تھے. مومنوں کی جو غلطی ان کے نظر میں تھی اس کی وجہ سے اتنی سخت سزا ان کو دی جا رہی تھی، وہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لے آئے تھے. تو یہ کافروں کو ہمیشہ کوئی مسلمانوں کو عذاب دینے کے لیے، مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے کوئی ان کو ضروری نہیں کہ اس سے مادی کوئی منفعت، کوئی مصلحت حاصل ہو رہی ہو. یہ بات بھی مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے کافروں کے ہاں کافی ہے کہ مسلمان ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیشہ
اس کی ایک مادی توجیہ تلاش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیز ان کو بری لگتی تھی مسلمانوں میں کوئی اور نہیں تھی, کوئی مادی فائدہ ان کو ان سے حاصل نہیں کرنا تھا, یا کوئی مادی نقصان وہ مسلمان اس کا نہیں کر رہے تھے, ان کافروں کا نہیں کر رہے تھے, بلکہ جو چیز بری لگتی تھی وہ صرف یہ کہ مسلمان کیوں ہیں, کہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لے آئے. یہ ایک جرم ان کی نظر میں تھا, جو کہ اتنی بڑی ایک فخر کی بات ہے کہ مسلمان تھے, لیکن ان کافروں کے ہاں ایک جرم تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو مبتلا عذاب کر رہے تھے. اللہ یؤمنو باللہ, اللہ پر ایمان لائے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات گنوائیں کہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو کہ عزیز ہے, غالب ہے, اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں پا سکتی, وہ ہر چیز پر غالب ہے, اور حمید ہے, اپنی ذات میں قابل ستائش ہے. اور آگے اگلی آیت میں اس کی ایک اور صفت بیان فرمائے گی, الذی لہ ملک السماوات والارض, یہ وہ ذات اس پر ایمان لانے کے جرم میں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا جس کے کہ ساری بادشاہت ہے آسمان و زمین میں, اسی کی بادشاہت ہے, اسی کی چلتی ہے. واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے, گواہ ہے, دیکھ رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ تھے ان کے سزا کا بیان کیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا, فتنے میں ڈالا. تو یہاں فتنے میں ڈالنے سے مراد ان کو سزا دینا بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا اس لفظ کا ترجمہ ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرنا بھی ہو سکتا ہے, کہ ان کو ایک کوشش کی کہ وہ دین سے اپنے پھر جائیں. یہ بھی ایک فتنے میں ڈالنے کی قسم ہے, اور یا یہ کہ سزا دی, دونوں معنی ممکن ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا, ان پر ظلم ڈھائے, پھر توبہ نہ کی, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر غور کریں کہ کن لوگوں کا, کن کافروں کا ذکر ہو رہا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ہی اس میں شرط لگا رہے ہیں ان کو عذاب دیے جانے کی, کہ جنہوں نے یہ کام کیا اور پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ کے اولیاء کو, اللہ کے دوستوں کو ستایا, ان کو جلا دیا. یعنی آپ دیکھیں, ایک وہ بندہ جو اس لیے دوسرے کو قتل کرے کہ اس نے اس کا مال حاصل کرنا ہے مثلا, بے شک اس نے ایک بڑا جرم کیا, لیکن دوسرا اس لیے کرے کہ وہ صرف اس وجہ سے کرے کہ دوسرا شخص مسلمان ہے, تو یہ دوسرا قتل کرنا ہے, یہ پہلے قتل زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی اس لیے بندے کو سزا دینا صرف اس لیے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے, اس کے توحید کی وجہ سے, یہ زیادہ بڑا گناہ ہے, زیادہ بڑا جرم ہے, نسبت اس کے کہ اس کو اس لیے کیا جائے کہ اس کا بھی مال غصب کرنا ہے, کہ اور دنیاوی مصلحت حاصل کرنی. اللہ کے اولیاء کو صرف ان کے توحید ایمان کی وجہ سے, ان کو جن لوگوں نے جلایا, اللہ تعالیٰ ان پر بھی توبہ پیش کر رہے ہیں. توبہ ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھو, اللہ کی بردباری دیکھو, کہ اللہ کے اولیاء کو جو لوگ جلائیں پھر اللہ تعالیٰ ان پر توبہ پیش کر رہے ہیں, توبہ کی ان کو بھی مہلت دے رہے ہیں کہ تم بھی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری بھی معافی ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مردوں مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی, پھر ان کے لیے عذاب ہے. یعنی ان میں سے بھی جو اتنا صفاق اور مجرم اور بڑا ظالم شخص ہے, جس نے اولیاء اللہ سے مراد اللہ کے دوست یعنی مومن مسلمان جو سچے مسلمان ہیں, ان کو جلا کے رکھ دیا, اس کو راک کر دیا, وہ شخص بھی اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ اس کے سامنے بھی کھلا ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے سامنے توبہ کا دروازہ بند ہو. تو کبھی توبہ سے کوئی شخص, اللہ کی رحمت سے کوئی شخص مایوس نہ ہو. جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی رحمت کا ذکر ہے, کہ وہ شخص جو اتنا بڑا ظالم ہو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. لہذا کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جیسا بھی اس نے گناہ کیا ہے اللہ سے حضور توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب آگے ان کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور ان کے لیے عذاب الحریق ہے, آگ کا عذاب ہے. انہوں نے یہاں جس آگ میں ان کو جلایا, وہ آگ تو تھوڑی دیر کی بات ہے, اور پھر وہ جل کے مر جاتا ہے بندہ, اس کے بعد تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کا جسد خاکی ہے وہ جل کے راکھ ہو یا ویسے ہی رہے, اس کے احساس ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ آگ بھی کچھ دیر کے بعد ختم ہونے والی ہے, جبکہ وہ عذاب جس میں اللہ تعالیٰ ان کو دو چار کریں گے جس سے, تو وہ آگ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور وہ ایسا
اور وہاں ان کو کبھی موت بھی آنے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں جلتے رہیں گے، اور آگ کے ساتھ اور بھی کتنے قسم کے عذاب ان کو ہوں گے۔ اور جیسا انہوں نے کیا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا سنائی کہ انہوں نے مومنین کو جلایا، ان کے لیے عذاب الحریق، خاص طور پہ حریق کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے جلانے والا آگ ہے۔ جہنم کا عذاب ان کے لیے آگے علیحدہ ذکر، حالانکہ جہنم سے جائے گا جو وہ جلے گا، کہ آگے خاص طور پہ ذکر کیا کہ جہنم کا عذاب اور ان کے لیے جلانے والا عذاب۔ انہوں نے مومنین کو جلایا تھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جلائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اور آگے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ان کفار کا ذکر کیا، آگے پھر مومنین کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے دل سے ایمان لائے اور اپنے اعضاء سے انہوں نے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بھائیو، اس سورہ کے میں جس قصے کا ذکر ہوا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ یہ صحیح مسلم ہے، اس کی ایک جلد ہے میرے پاس، تو اس کا تفصیلی تذکرہ اس حدیث میں آیا جو اس کے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علماء نے اس میں بھی ایک نقطہ بیان کیا کہ انہوں نے جب یہ حدیث روایت کی، قصہ روایت کیا، ان کو ایک اور ہی لذت آتی ہوگی، لطف آتا ہوگا اس کو بیان کرنے میں۔ یعنی کوئی انصاری صحابی نے نہیں بیان کیا، بلکہ ایک ایسے صحابی جو صہیب رومی، جو مکہ میں کے دور میں یعنی مسلمان ہوئے تھے، اور وہاں کیا کیا انہوں نے ظلم و ستم کفار کے سہے تھے، انہوں نے اس قصے کو بیان کیا، اور اس قصے میں خوب وہ مسلمانوں کے لیے جن کو اس طرح سے سزائیں دی جائیں ان کے لیے خوب یعنی تسلی کا سامان رکھا ہے۔ یہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، آپ یہاں دیکھیں بادشاہ اور جادوگر، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بہت سے بادشاہوں کے بارے میں ملتا ہے۔ بادشاہ جو ہے جادوگر کو اپنی سلطنت مضبوط کرنے کے لیے، رعایا کو اپنے تحت رکھنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، جو اہل باطل ہیں ان کے بادشاہ، یہ ایک عام بات۔ یعنی آپ فرعون کو بھی دیکھیں، اس کے بھی وہ جادوگر تھے، اور اس حدیث میں دیکھیں لہو ساحر، یعنی اس کا ایک ایسا جادوگر تھا جو خاص اس کا بادشاہ تھا، سرکاری جادوگر تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ذاتی جادوگر تھا جو خاص اس کے ساتھ ہی مامور تھے۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دے تاکہ میں اس کو جادو سکھلاؤں۔ اب وہ بادشاہ جب بوڑھا ہو گیا، اب قریب یعنی بڑھاپا قریب آیا تھا تو موت قریب آنے لگتی ہے، اہل باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جو باطل ہے ان کی موت کے ساتھ ہی ختم نہ ہو جائے، کہ باطل جاری رہے ان کے بعد بھی۔ تو وہ یہی اس کی حرص تھی کہ اب اس کو وہ خود کیونکہ بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ اس کو ایک لڑکا دے دے۔ اور دوسری مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں جو یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا ایسا لڑکا طلب کیا جو ذہین فتین ہوشیار لڑکا ہو، یعنی جو لقن بھی ایک حدیث میں لفظ ہے کہ جو خوب اچھی طرح علم سیکھنے والا ہو، یعنی جس کو ایسا لڑکا جو کہ اچھی طرح اس سے جادو سیکھ سکے، یعنی ہوشیار ذہین لڑکا اس نے اس سے مانگا۔ یہ دیکھیں، اور پھر اس نے لڑکا مانگا، غلام خاص طور مانگا کہ ایسا بندہ نہیں جو بڑی عمر کا ہو۔ تو اس میں ایک تو یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اس جادو سیکھنے کے بعد زیادہ دیر تک وہ زندہ رہے گا، اس کا باطل پہ عمل زیادہ دیر تک رہے گا، اور پھر یہ بھی کہ جو بچپنے کی یعنی تربیت ہوتی ہے چاہے وہ باطل پر ہو، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، بہت مضبوط وہ تربیت ہوتی ہے، اس وقت اس کے پاس عموماً فراغت بھی بندے کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نے خاص طور پہ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا اس سے مانگا بادشاہ سے۔ آگے حدیث میں آتا ہے بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، یعنی ذہین، جو لڑکا اس کی نظر میں ذہین ترین اس کو نظر آیا، موزون ترین، اس کا انتخاب کیا گیا، اس کو جادوگر کے حوالے کیا گیا۔ تو جادوگر اس کو جادو سکھلاتا تھا۔ اس لڑکے کی آمد و رفت کی راہ میں ایک راہب تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ جادوگر کے حوالے کو کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا ایک بندوبست کیا تھا۔ جس کی اللہ نے ہدایت لکھی ہے اس کو ہدایت مل کر ہی رہتی ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس اپنے گھر سے جادوگر کے پاس یہ لڑکا جاتا تھا تو درمیان میں ایک راہب سے اس کا گزر ہوتا تھا، ایک راہب جو ایک موحد، اس وقت کی جو بھی شریعت تھی اس پر وہ صحیح معنی میں وہ قائم تھا، ایک موحد تھا۔ اس ایک کافر مشرکانہ ماحول میں، ایک ایسے ماحول میں جبکہ بادشاہ خود اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اس ماحول میں وہ چند ایک شاید ممکن ہے کہ وہ اکیلا ہی ہو یا شاید کوئی اور اس کے ساتھ بھی ہو، تو
توحید میں، وہ ایک انتہائی غربت یعنی انتہائی اجنبیت کی زندگی وہاں گزار رہا تھا. تو ایک راہب جہاں میں پڑھتا تھا، لڑکے کا اس کے پاس سے گزر ہوتا تھا، وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا، وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کا کلام سنا تو اسے اس کی باتیں اچھی لگی. لہٰذا یہ جو علمی مجالس ہیں ان کی اہمیت بھی اس میں آتی ہے. لوگوں کو کلام ایسے مواقع ہونے چاہیے جس میں کہ وہ کلام سنیں، یعنی وہ بندہ اچھی بات سنے گا، اس کو اچھی لگے گی، آگے کوئی سبب بھی اس کی ہدایت کا نکل سکتا ہے. اب جب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا. پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا، اور آخر کار لڑکے نے جادوگر کے مار کی راہب کے پاس شکایت کی. اب آپ دیکھیں وہ جادوگر یعنی وہ درمیان میں بیٹھتا، ادھر لیٹ ہوا تھا. اب اس نے شکایت کس سے کی؟ جادوگر سے ہی کی، لیکن گھر والوں سے نہیں بلکہ جادوگر سے اس نے شکایت کی. اس کا اسے تعلق اتنا بن چکا تھا، اور لوگ جس کو اس طرح سے رہنما سمجھتے ہیں، خاص طور پہ روحانی طور پہ، یا یعنی اس کو آگے سمجھتے ہیں، انہی کے پاس ایسے مسائل کے حل کے لیے بھی جاتے ہیں. تو راہب نے کہا کہ جب تو جادوگر سے ڈرے تو کہہ دیا کر میرے گھر والوں نے مجھ کو روک لیا تھا. جب گھر سے دیر ہو جائے تو کہہ دیا کر کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا. اس میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ یہ تو جھوٹ کی قسم ہے، لیکن ایک تو یہ کہ دونوں طرف کافر تھے، اس کے گھر والے بھی کافر اور وہ راہب جو جادوگر تھا وہ بھی کافر تھا. اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے یعنی اصل میں توحید تاکہ اس کو سیکھنے کا موقع ملے، اور وہ شرک اور کفر جس کے لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے وہاں سے اس کے جانا کم ہو جائے اور زیادہ موقع اس کو یعنی ایک موقع اس کو جاتے ہوئے ادھر بھی بیٹھنے کا ملے، اس کے لیے ایک موقع میسر کیا جا رہا تھا. ظلم کو ختم کرنے کے لیے اگر اس قسم کا اہل باطل کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑے تو وہ اس کو اسلام نے روا رکھا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے کہ بندہ جھوٹ بولے، اسی کے ذریعے سے ہی صرف وہ ظلم اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اس کے ایک صورت توریہ بھی ہوتی ہے. توریہ یعنی ایک بندہ ایک بات کہتا ہے لیکن اس کے خود کہنے والے کا ایک منشا ہوتا ہے، ایک مراد ہوتی ہے، لیکن جو سننے والا ہے کہنے والے کو معلوم ہے کہ سننے والے کے ذہن کسی اور طرف جائے گا، لیکن جو کہنے والا ہے اس کے مراد اس سے کچھ اور ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بھی ممکن نہ ہو، وہ بہرحال ایک اور یعنی موضوع ہے، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو صرف جھوٹ ہی اس کا حل ہے تو وہ بھی ایسی صورت میں ظلم کو دور کرنے کے لیے جائز ہے. اسی حالت میں شکایت راہب سے کی، صحیح، اس نے شکایت راہب سے کی. اسی حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر گزرا. کہا جاتا ہے شیر تھا ایک اور اس قسم کا درندہ کہ جس نے لوگوں کو آمد و رفت سے روک رکھا تھا. اب یہ لڑکے نے یہ تہیہ کیا کہ اب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے کون حق پر ہے. راہب حق پر ہے کہ جادوگر حق پر ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ جو اس کو پریشانی لاحق ہوئی لڑکے کو، وہ کس وجہ سے لاحق ہوئی؟ کیونکہ وہ دو جگہ سے علم حاصل کر رہا تھا، ایک طرف سے توحید، ایک طرف سے شرک، یعنی ایک حق اور ایک باطل، دو طرف سے وہ علم حاصل کر رہا تھا. تو یہاں اس وجہ سے اس کو پریشانی لاحق. اگر وہ صرف راہب کے پاس جا رہا ہوتا تو پھر اس کو یہ لاحق نہ ہوتی ہے، پھر اس کو وہ یعنی یکسو ہوتا. یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ایسے رستے روکے جائیں جہاں پہ کہ یعنی ڈبل سٹینڈرڈ ان کے سامنے ان کو نہ سکھائے جا رہے ہوں، بلکہ جو صرف صحیح بات ہے وہی ان کے کان میں ان کی نظروں سے گزر رہی ہوں. ان کو خاص طور پہ جو چھوٹی عمر میں ان کو حق اور باطل دونوں کی تلقین نہ ایک صحیح ذریعے سے غلط ذریعے سے نہ کی جائے، ان کے باطل کے راستے بند کیے جائیں، حق کے راستے کھولے جائیں تاکہ یہ ان کا ذہن جو ہے وہ اس میں یعنی منتشر نہ ہو جائے. اس کا ذہن منتشر تھا لیکن راہب کا پلڑا پھر بھی بھاری تھا. آگے جو کہ آگے اس کے قصے نظر آ رہی ہے بات کہ اس درندے پر گزرا. اس نے لڑکے نے کہا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں جادوگر افضل ہے، راہب افضل ہے. اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ اے میرے اللہ، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر جائیں. یہاں آپ اس عبارت میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے اے میرے اللہ، اور آگے اللہ سے دعا کر رہا ہے. یہ کس کا اثر ہو سکتا ہے؟ ظاہر راہب کا اثر. اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو راہب کا طریقہ زیادہ افضل ہے تو اس نے ذکر اس کا کیا افضل ہے تو پھر اس کو قتل کر دے. تو اس کے ذہن میں اس کا پلڑا بھاری تھا. اور یہ ایک یعنی فطری بات ہے، جو حق بات ہے وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اگر ایک جیسے زور سے
ایک جیسی طاقت سے حق بھی آ رہا اور باطل بھی آ رہا، تو انسان فطری طور پہ حق کو قبول کرتا ہے، باطل کی طرف اس کا رجحان کم ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے. اور اس میں اس نے جو اپنا مقصد بتایا وہ بھی یہ تھا کہ وہ لوگ گزر جائیں، یہ نہیں بتایا کہ تاکہ اس کی بڑی واہ واہ ہو جائے یا کوئی اور ایسی بات ہو جائے، بلکہ جانور کو مارنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور ساتھ اس کو دوسرا مقصد اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو حق اس کے سامنے واضح ہو جائے. اور پھر لوگ وہاں سے گزرنے لگے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ درندہ جس نے کہ لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا اور لوگ آگے نہیں جا رہے، ایک چھوٹی عمر کا لڑکا آتا ہے، وہ لوگوں کو نظر آیا، چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، اس نے پتھر دیا، کچھ بچہ پتھر، کیا بڑا پتھر، کتنا بڑا پتھر انہیں اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس کو مارا. کیا شیر اس پتھر سے مرتا ہوتا ہے؟ یعنی اصلی عام حکم فطرت کے مطابق عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ شیر وغیرہ درندہ اس پتھر سے نہیں مر جاتا، لیکن اس نے وہ پتھر مارا تو شیر مر گیا. اس لیے اس لڑکے کا خوب چرچا ہو گیا لوگوں میں کہ یہ دیکھو ایک بچہ ہے، اس نے پتھر مارا ہے، یہ بچہ نہیں بڑا پہنچا ہوا ہے اس کے بعد. اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کرامت بھی تھی، ایک ایسی چیز جو عام طور پر جس سے کہ وہ شیر نہیں مرتا یا جو بھی درندہ تھا وہ نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ذریعے سے اس پتھر کے ذریعے اس کا کام تمام کیا. اس طرح اس کا لڑکے کے نہ چاہنے، لڑکا یہ نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس طرح سے اس کی شہرت ہوئی. پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس سے یہ حال کہا تو وہ راہب بولا کہ بیٹا، اور اب یہاں راہب کی بات بھی سنیں کہ بیٹا کہ آج تو مجھ سے افضل ہے. یعنی کیا یہ بات کوئی آسان ہے کہ ایک استاد وہ شاگرد کو، چونکہ اس سے اتنا زیادہ اس کی عمر میں فرق ہے، اس کو بیٹا کہہ کے بلا رہا ہے اور بڑے پیار سے بلا رہا ہے. اسی نے اس کو سکھایا، پہلی دفعہ توحید سکھائی، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا آج تو مجھ سے افضل ہے. اس لیے کہ جب اس نے اس کے ہاتھ میں ایک کرامت کا دیکھی، اس کرامت کا اجرا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے یہ کہا. اور آگے اس نے کہا کہ یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں، اور تو عنقریب آزمایا جائے گا. یہ ایک اس کی فراست تھی، دور نظری تھی یہ راہب کی کہ تو آزمایا جائے گا، کیونکہ جس ماحول میں رہ رہا تھا اور بادشاہ کے بھی مقرب تھا، اب وہ ایسے ماحول میں جب ایک لڑکا توحید کو جان جائے اور اس کو یقین بھی ہو جائے کہ راہب بھی ٹھیک ہے، پتھر مارنے کی وجہ سے اس کو بھی یقین ہو گیا، تو اب یہ یعنی اس کا تقریباً یقینی بات ہے کہ اب وہ آزمایا جائے گا، کیونکہ بادشاہ تک بات پہنچے گی اور آگے آزمایا جائے گا. پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا. اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی کو بھی اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا. یہ حال جب بادشاہ کے مصاحب، اس کا ایک درباری بادشاہ کا جو کہ اندھا ہو گیا تھا، اس نے سنا تو اس کے پاس، اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لایا اور کہنے لگا کہ یہ سب مال تیرا ہے، اگر تو مجھے اچھا کر دے، اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سارا جو خزانہ میں لے کر آیا تیرا ہے. اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ دیتا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے. اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تجھے شفا دے دے گا. آپ یہاں دیکھیں، ایک کافر آدمی، وہ یہ لڑکا اس کی ضرورت بن گیا، وہ اس کے پاس علاج کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ تو مجھے شفا دے دے، یہ سارا مال تیرا. وہ جب اس کی ضرورت بن گیا تو یہ لڑکے نے پہلی جو بات کی وہ توحید کا درس تھا، اس کی عبارت، اس کے عقیدہ صحیح کرنے کی بات تھی. جیسے ہی اس کو موقع ملا کہ وہ اپنے عقیدے کو پیش کر سکتا ہے، حق کو واضح کر سکتا ہے، اس نے اپنے عقیدے کو واضح کیا، اس کا عقیدہ درست کرنے کی فکر کی. کہا کہ نہیں، میں شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن میں مستجاب الدعوہ ہوں، یعنی میری دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. اب وہ جو مصاحب تھا، وہ وزیر، اللہ پر ایمان لایا تو اللہ نے اس کو اچھا کر دیا. لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھیں جو تھیں وہ بحال ہو گئیں. وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھا، وہ درباری جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا. بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھ کس نے روشن کی؟ تو وہ وزیر بولا کہ میرے رب نے. اور وزیر نے یہ تہیہ کر دیا تھا کہ اس کے رب نے، وہ خود مسلمان ہو گیا، رب نے اس کو شفا دی. اس شکر کا تقاضا یہ کہ اب وہ جہرن کھل کے اعلان کرے گا کہ میرا رب تو نہیں ہے، بادشاہ تو نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے، اس نے مجھے شفا دی، کہ میرے رب نے مجھے شفا دی. بادشاہ نے کہا میرے سوا بھی کہ تیرا رب ہے. یہ وہ فرعون جیسے وہ کہتا تھا کہ حل ما علمت لکم من الہ غیری، کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگوں کا میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہوگا.
تو یہ بھی اس نے بھی کہا کہ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو سزا دینی شروع کی، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ اور اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ لڑکا اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے، یہ لڑکے کو پکڑا جائے، اسی لیے آتا ہے کہ ایک دم سے اس نے نہیں بتایا، لیکن ایک انسان ہوتا ہے، بہرحال ایک حد کے بعد ایک فطری بات ہے، اس کے صبر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو جب اس نے سزا دینی شروع کی، سزا دیتا گیا حتیٰ کہ وہ بول پڑا۔ بادشاہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تجھے یہ درس کس نے دیا، کس نے بات سکھائی ہے توحید کا درس، اور حتیٰ کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو بلایا، لڑکا بلایا گیا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، اور آپ دیکھیں اس میں بھی بادشاہ کے ہاں اس لڑکے کی تو خاص ایک وہ تھا، درجہ تھا، اس کے جو انداز تخاطب میں بھی پیار بھرا تھا۔ اے بیٹا، تو جادو میں اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ لڑکا بولتا ہے کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا، میں شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا اللہ دیتا ہے۔ جو جواب دوسرے اس کے درباری کا تھا، وہی جواب اس لڑکے کا تھا۔ اور یہ سارے جو اہل حق ہوتے ہیں ان کی عبارتیں بے شک مختلف ہوں، لیکن پیغام تو آخر میں ایک ہی ہوگا۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا، اس کو سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلا دیا، جس سے کہ راہب نے اس کو منع کیا تھا اور اس کی بھی کوشش تھی نام بتائے، لیکن آخر میں اس کا صبر ختم ہو گیا، اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ پھر راہب کو پکڑ کر لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس سے تو نہیں پوچھا گیا تجھے کس نے یہ سکھایا ہے، یہ تم معروف تھا کہ یہ اصل میں یہ جو سارے توحید کی لہر اٹھی ہے، جو بادشاہ کے خلاف جو بھی یہ بادشاہ کے دین کے خلاف جو لوگ آ رہے ہیں، اصل میں اس کا منبع یہ شخص ہے، یہ راہب ہے۔ اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، لیکن وہ نہ مانا۔ آپ دیکھیں اس نے پہلے منع کیا تھا کہ بادشاہ کو نہ بتانا، یعنی جب تم مبتلا عذاب کیے جاؤ، جب تمہیں فتنے میں ڈالا ہے تو میرا نام نہ بتانا، لیکن جب سامنا اس کا ہو گیا بادشاہ سے، پھر وہ ثابت قدم تھا۔ یہی میں ہدایت کی گئی ہے کہ تم یہ خود خواہش نہ کرو کہ دشمن سے تمہاری ملاقات اور دشمن سے آمنا سامنا ہو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو ہی جائے ثابت قدم رہو۔ اب راہب پہلے چاہ نہیں رہا تھا، لیکن جب وہ سامنا ہو گیا تو پھر وہ ثابت قدم رہا، حق پہ جم گیا، وہ نہ مانا۔ اس کے نہ ماننے پر بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور راہب کی مانگ پر رکھا اور اس کو چیر ڈالا، یہاں تک کہ اس کے دو ٹکڑے ہو کر وہ گر پڑا۔ پھر یہ ایک جو اصلی منبع تھا اس کو یعنی بادشاہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس وزیر کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، اس نے بھی نہ مانا، اس کی مانگ پر بھی آرا رکھا گیا اور اس کو بھی چیر ڈالا گیا، یہاں تک کہ وہ بھی دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ اور اس بات کا حوالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کی حدیث میں جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہمیں یہ کیا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، اس قسم کے عذاب سے دو چار کیا جاتا ہے مکی زندگی میں، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کریں کہ ہمیں یعنی ہمارے پر کہ ظلم و ستم کو دور کیا جائے ہمارے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس واقعے کا حوالہ دیا کہ تمہارے سے کہ تم جلد بازی کر رہے ہو، تمہارے سے پہلے تو ایسے لوگ تھے جن کے مانگ پہ آرا رکھا گیا، ان کو چیر دیا گیا تاکہ دو ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی وہ اللہ کے دین سے نہ پھرے، تو آپ نے ان کو یہ جو ان کو عذاب دیا گیا اس کا حوالہ دی۔ پھر وہ لڑکا بلایا گیا، اس سے کہا اپنے دین سے پلٹ جا، اس نے بھی انکار کیا۔ لیکن بادشاہ کے ہاں اس لڑکے کی خاص درجہ، خاص منزلت تھی، یہ وہ راہب اور اس جیسا نہیں تھا، یعنی اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ بہت ذہین لڑکا اور کوڑی اور یعنی جو اندھا ہے اس کو بھی اس کے ذریعے سے ان کو بھی شفا ملتی ہے، لوگوں میں یعنی اس کی مقبولیت، اس کا چرچا بہت ہو چکا ہے، اس کو اس نے اس طرح سے قتل نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ، جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، اگر نہیں تو اس کو وہاں سے دھکیل دو۔ بادشاہ کو بھی امید تھی کہ شاید یہ لڑکا اب بھی نہیں مان رہا، پھر بھی شاید وہاں جا کے جب بالکل اس کو نظر آنے لگے کہ اب آگے اس کو گرا دیا جائے گا، شاید پھر بھی پھر جائے، پھر اس کو وہ لوگ واپس لے آئیں۔ وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا،
لڑکے نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، کہ اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ بھائی یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ جب کوئی دشمن کسی ظالم کے شکنجے میں بندہ پھنس جائے، اس کے ظلم کا اندیشہ ہو، تو ان الفاظ سے جو اور الفاظ کہے گا ان میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اکفنیہ بما شئت، کہ اللہ جس طرح تو چاہے، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے ان کو ہلاک کرے گا، کس طرح ان کے شر سے مجھے بچائے گا، اللہ جیسے بھی تو چاہے بس ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ میرا مقصد ان کے شر سے خلاصی ہے، کیسے خلاصی ہے اللہ تو بہتر جانتے، جیسے تو چاہے مجھے بچا لے۔ اس نے یہ دعا کی، پہاڑ ہلا اور وہ لوگ پہاڑ سے گر پڑے۔ وہ سارے جو انہوں نے لڑکے کے ساتھ کرنا تھا خود اس سے وہ دو چار ہو گئے، سارے ہلاک ہو گئے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا، اور اس لڑکے کو بھی دیکھیں گے، یعنی ایک عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے جو ثابت قدمی ایک طرح سے جیسے گویا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے بادشاہ کو۔ وہ سارے گر گئے، اب یہ نہیں کہ وہ بھاگ گیا کسی اور طرف جا کے کسی کونے میں چھپ گیا، واپس آیا دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو کچھ اور اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں لے جاؤ اور دریا کے اندر لے جاؤ، تاکہ اس کا امکان نہ رہے کہ دوبارہ سے تیر کے واپس آ جائے گا۔ دریا کے سمندر کے بیچ میں اس کو لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، اب بھی یعنی بادشاہ کو اس کی امید باقی تھی کہ شاید یہ پھر جائے، ورنہ اس کو دریا میں ڈبو دینا، دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت۔ وہ کشتی اوندھی ہو گئی اور لڑکے کے سوا سب ساتھی ڈوب گئے۔ وہ لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ اور یہاں بھی بعض علماء نے بیان کیا کہ اس لڑکے کی ایک کرامت تھی، کس طرح سے جب کشتی اوندھی ہو گئی تو پھر وہ کیسے آیا، شاید وہ پانی پہ یعنی چل کر آیا، کیسے وہ ساحل تک پہنچا، اللہ عالم۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ اب بادشاہ یہ پریشان تھا، وہ اس سے اس لڑکے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے دو طریقے آزما لیے جو کہ سیدھا سادے طریقے سے پہاڑ سے جا کے پھینک دو، سمندر میں جا کے اس کو غرق کر دو، لیکن اس کی چالیں نہیں چلیں۔ وہ پریشان تھا، یہ موقع اس لڑکے نے غنیمت جانا، یہی وہ چاہ رہا تھا۔ اس نے اس کو ایک خود اپنا جو طریقہ بتایا کہ کیا طریقہ اس کو ہلاک کرنے کا ہو سکتا ہے۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہیں مار سکے گا جب تک یہ جو طریقہ جس کا میں تجھے حکم دوں تو اس طرح نہ کرے۔ اب یہ لڑکا یہ توحید کی وجہ سے ایک جرأت ہے جو کہ بادشاہ کے سامنے بات کرتے ہوئے اس کو آئی ہے، آ گئی کہ وہ بادشاہ ہے اور یہ چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا میں تجھے حکم دوں، حکم کا لفظ ہے اس میں، حکم دوں جب تک وہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو مجھے مار نہیں سکتا۔ اور پھر اس نے آگے وہ طریقہ بتایا کہ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر اور مجھے ایک میدان میں جمع کر۔ یہ وہی طریقہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یحشر الناس ضحی، کہ چاش کے وقت سارے لوگ جمع ہو جائیں، یعنی ایک وہ اپنی دعوت سب لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، اس کا ایک موقع مل گیا سب لوگوں کو ایک صعید میں، ایک کھلے میدان میں جمع کر، یعنی ایک ایسا میدان جس میں کہ یہ نہ ہو کہ ایک پہاڑیاں اور وادیاں، بلکہ ہموار میدان ہو جس میں سب لوگوں کو نظر آئے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے اور اس کو کمان کے اندر رکھ۔ ظاہر تیر کو لے کے کمان کے اندر ہی رکھنا ہے، لیکن وہ اس کو ایسے سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہے ہیں، اس کو حکم ہر ایسی چیز کا بھی حکم دے رہے جو کہ ایک معروف چیز ہے کہ آگے وہی کام کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کمان کے اندر رکھ، پھر یہ کہہ کہ بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو کہ اس لڑکے کا رب ہے، تاکہ شبہ نہ رہے کہ اللہ کہیں اپنے آپ کو کہہ رہے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ یہ کہہ کے تو تیر کو مار دے، یہ تیر کو مار جو اس لڑکے کا، پھر تیر مار، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرے گا۔ تو بادشاہ تو ایسا بکھلایا ہوا تھا، اس نے اس کو قتل کرنے کی اتنی اس کو جلدی تھی، اس کا شر اپنے تئیں شر ختم کرنے کی، اس نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو ایک درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھا اور یہ کہا کہ بسم اللہ رب الغلام، اور وہ تیر مارا، وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔
لڑکے نے اپنا ہاتھ جہاں تیر لگا تھا اس مقام پر رکھا اور مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ حال دیکھا، یہی لڑکا چاہتا تھا، یعنی لڑکا ان سب لوگوں کو یہ سنوانا چاہتا تھا کہ یہ بادشاہ کچھ نہیں کر سکا، اس لڑکے کا بگاڑ نہیں سکا، حتیٰ کہ سارا اس نے وہی طریقہ اختیار کیا جو لڑکے نے اس کو کہا، اور پھر یہ لفظ اس نے کہے بسم اللہ رب الغلام، اس غلام کے رب کا نام لے کے جب اس نے تیر مارا پھر وہ لڑکا مرا۔ اور لوگوں میں اس کی دعوت ایک حد تک یعنی لوگوں تک کچھ نہ کچھ لوگوں تک پہنچ بھی چکی تھی۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم تو لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ حدیث میں 2 دفعہ آتا ہے کہ یعنی لوگوں میں ایک ندا عام ہو گئی، سارے لوگ کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک جم غفیر، ایک بڑا مجمع جو تھا وہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ یہی لڑکا چاہ رہا تھا، اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ مر جائے گا، وہ مر بھی جائے لیکن اس کی وجہ سے وہ اتنے لوگوں تک دعوت حق پہنچ جائے، وہ مسلمان ہو جائیں، اس کو ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا، اس کی فکر نہیں کہ ضروری اس کے آنکھوں کے سامنے ہی لوگ یعنی حق کی طرف آئیں، لیکن اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک حق کی بات پہنچ جائے، مسلمان ہو جائیں۔ اور وہی ہوا جس کا کہ بادشاہ خطرہ تھا۔ ہم اس لڑکے پر ایمان لائے تو کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ اب کیا تھا، وہ راہب اور پھر وہ وزیر، اس کے بعد لڑکا، ان سب کو تو ختم کر دیا۔ اب وہ اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اب لڑکے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو تو جنون طاری ہو گیا تھا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا، اس نے ان کا صفایا کرنا ہے، اس نے جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ان کا صفایا کرنا ہے، ان سے خلاصی یعنی اختیار کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے راستوں کے ناکوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، پھر خندقیں کھودی گئیں، اور خندق کوئی یعنی خندقوں کو ہی اخدود کہا جاتا ہے، اصحاب الاخدود، جس میں کہ قتل اصحاب الاخدود، جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی، اور بادشاہ نے کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو، یا اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں کود جائے، خندقوں میں گر جائے، یا خود گر جائے، یا یہ کہ اس کو دھکیل دیا جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک یعنی ایک کے بعد دوسرے مسلمان جتنے بھی وہاں پہ ہوئے تھے سب کو ان خندقوں میں دھکیلا جاتا رہا، اور وہ زندہ جل کر شہادت کے حاصل کرتے رہے، اپنے رب کے پاس انعام جو پاتے رہے۔ یہاں تک ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اس عورت نے آگ میں کودنے میں تھوڑی سی جھجک محسوس کی، یعنی کچھ پیچھے ہٹی، تو وہ بچہ بولا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے بات بلوائی، وہ بچہ بولا اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ بولتا ہے جب ماں تھوڑی سی ہچکچائی، وہ جھجکی، تو بچہ بولا کہ ماں صبر کر، تو ہی حق پر ہے، اس میں کود جا، یہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہونی ہے، اس کی جو کرب و علم جو اس سے ہونی ہے ختم ہونی ہے، بعد میں تو نعمتیں ہی نعمتیں۔ اس طرح سے وہ عورت بھی اس میں کود گئی۔ یہ وہ قصہ ہے جس کا اس صورت میں جس کا ذکر ہوا ہے، اور اصحاب الاخدود کی ہلاکت کا ذکر ہوا ہے۔ اور اب یہ کہا جائے کہ وہ اصحاب الاخدود جن لوگوں کو جلایا گیا وہ تو سارے ختم ہو گئے، لیکن وہی لوگ اصل میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قربانی قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے محفوظ کر دی۔ قرآن مجید کی ایک سورت البروج، اس میں وہ قصہ پڑھا جاتا رہے گا، اور اس کا یعنی دونوں بادشاہ ہی مر گیا، اس کے درباری بھی سارے مر گئے، اور وہ لوگ بھی شہادت کی موت ان کو بھی نصیب ہوگی، لیکن فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں گیا، دوسرا گروہ آگ کے حوالے ہوا۔ تو ان کے انجام کار میں تو بہت زیادہ فرق ہے۔ کچھ جو تھے وہ تھوڑی دیر جل کے ختم ہو گئے، بعد میں انشاءاللہ جنتوں میں گئے، اور باقی جو ہمیشہ کی جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اس میں جو اسباق رکھیں اس کو جا کے، یہ سب کو دعوت ہے، دوبارہ سورہ کو جا کے پڑھیے۔ اس قصے کو جو صحیح مسلم میں حضرت صہیب کی روایت سے آیا ہے، اس کو بھی دوبارہ جا کر پڑھیں۔ اس کو آپ دوبارہ پڑھیں گے، اس کے الفاظ پر غور کریں، آپ دیکھیں گے اور کتنے اسباق اس سے آپ کو اپنے لیے یعنی نکلیں گے، مشعل راہ جو ہمارے لیے ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت پر سے اسباق ان کو ہمارے ذہن نشین فرما دے، ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور امت مسلمہ پہ جو اس قصے میں ذکر کیا گیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ان کا حال کیا، یہ کوئی بعید نہیں۔ اب بھی بہت سے جو فرعون ہیں، جبار
جو جبابرہ طاغوت بیٹھے ہیں یہی حال مسلمانوں کا کرتے ہیں، اسی پر اتلے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے صفایا کرنا ہے، مسلمانوں کا صفایا کرنا ہے، اہل حق کو ختم کرنا ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ اس طرح کے جو قصے ہیں ان سے بہت بندے کو مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جنتوں کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ ان الذين امنوا والصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ اصل میں وہ بڑی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں، جو بھی آفتیں آتی ہیں، وہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ اصل میں ناکامی وہ ہے جو کہ آخرت میں ناکام ہو گیا، کامیاب وہ ہے جو کہ آخرت میں یعنی کامیاب ہو گیا۔ اگر کہ اس طرح کے حالات میں جو مصائب کے حالات میں اور زیادہ اس قصے سے بندے کو یعنی تسلی ملتی ہے، صبر کے لیے سامان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اس امت کے حالات پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے اس امت کی نصرت میں، اپنے دین کی تائید میں۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کا جن لوگوں نے انتظام کیا ہے، اہل خانہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، ان کے رزق میں برکت فرمائے، کہنے والے اور سننے والے سب کو شامل رحمت فرمائے، ہمارے رزق میں خصوصاً اہل خانہ کے لیے بھی کہ ان کے رزق میں، اہل و عیال میں رزق میں برکت فرمائے، ان کے گھر والوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم